بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس آج ہم اسلامیات کے باب دوم ایمانیات اور عبادات کی سبق نمبر 1 ایمانیات پڑھیں گے۔ ایمانیات کا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ ایٹ کلاس کل ہم نے عقیدہ آخرت کے اجزاء پڑھے تھے، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، پھر انسانوں کو دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ اس دن ہر انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں وزنی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ اور جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں، اور وہی اپنی زندگی ہوگی۔ ایٹ کلاس آج ہم عقیدہ آخرت کی عقلی توجہ پڑھیں گے۔ ایٹ کلاس ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال لازمی آتا ہے کہ آیا کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس بات کا یقینی علم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے، جو کہ ایک تسلی بخش جواب ہے، اور اسے تسلیم کرنا معقول بات بھی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے سچے رسول کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایٹ کلاس آج کا دور سائنسی دور ہے۔ اس دور میں بے شمار ایجادات ہوئی ہیں۔ آج کے دور کے سائنسدان سب اس بات پر متفق بھی ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، سیارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ اس بات کا انہوں نے سائنسی ثبوت بھی دیا ہے کہ آواز کی لہریں اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب ایٹ کلاس دیکھ لیں کہ ہم بعض اوقات وائس ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، جو کہ آج کل ایک معمولی سی بات ہے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی نقل و حمل کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے تمام نامہ اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، جو کہ اس دنیا میں ہم سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس بات کا سائنسی ثبوت بھی یہی ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ ایٹ کلاس اسلام کے نزدیک دنیا ایک عارضی پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی، یعنی آخرت میں انسان ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انسان دنیا میں جو بھی اچھے یا برے اعمال سر انجام دے گا اس کے نتائج آخرت کی زندگی میں ضرور نکلیں گے، کیونکہ انسان جو بھی ذرا برابر نیکی یا بدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایٹ کلاس اس سبق میں حشر کی مثال بھی پیش کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ٹکر مارے گی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، اور سینگ والی بکری سے سینگ لے لے گا، اور اس بکری سے فرمائے گا کہ آج کے دن تم اپنا بدلہ لے لو۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیش کی کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ جیسا کہ ایٹ کلاس آپ نے پڑھا ہے کہ عقیدہ آخرت کے جزا میں پڑھا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، پھر دوسری زندگی بخشے گا۔ اس دن کو حشر کہتے ہیں۔ اس دن تمام انسانوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ جو نیک افراد ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، جو بد انسان ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں۔ اب عقل یہ بھی چاہتی ہے کہ انصاف کا ایک دن ضرور مقرر ہو۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی نیکی اور بھلائی کا ویسا صلہ نہیں ملا جیسا کہ اس نے کیا تھا، اور کچھ لوگ دنیا میں مایوس بھی ہو جاتے ہیں، پر اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے جس نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اور وہ بے انصافی بھی کرتا ہے، کبھی رشوت کبھی کسی کا حق مارتا ہے اور اپنے
تعلقات کا استعمال کر کے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ اب نیکی کرنے والے کو اس کو صلہ نہیں ملا اور ظلم کرنے والے کو اس کو صحیح طریقے سے سزا نہیں ملی اور اپنی سزا سے بچ بھی گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہر انسان سوچتا ہے کہ ایک دن ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اس کا بدلہ ملے۔ اب عقیدہ آخرت پہ یقین رکھنے والا مفلس اور کمزور انسان جزا کے دن کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حشر کا دن رکھا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا صلہ ملے اور برائی کرنے والے کو ضرور اس کی سزا ملے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا اور تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جزا اور سزا کا ایک دن مقرر کرے گا۔ تو 8 کلاس یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر نقشے کے تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو بنا سکتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ بنانا بہت ہی آسان ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر پہلی بار پیدا فرما سکتا ہے تو دوبارہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آئیے 8 کلاس اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ہمارے تجربے و مشاہدے سے باہر ہے اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے اور ایک امتحان بخش جواب ہے، اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و بیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے یا تو اتفاقاً بچ جاتا ہے یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسے ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے، اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ 8 کلاس اگر انسان کو آخرت کا یقین اور جزا اور سزا کی فکر نہ ہو تو دنیا کی زندگی میں ہی وہ کھو کر رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ آخرت انسان کو دنیاوی حرص، لالچ اور طمع سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت کے لیے اعمال کو سدھارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 8 کلاس یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔